السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، سوال یہ کہ ایک بندہ خود مقبوضہ جموں وادی کشمیر سے باہر ہے، فیملی کشمیر میں ہے اور انڈین درندے ان پر ظلم و تشدد کر رہے ہیں، تو یہ بندہ کیا کرے؟ میرے بھائی، پہلی بات تو یہ کہ اس بندے سے پہلے ہم کیا کریں؟ پاکستان آرمی اور اداروں کا یہ فرض بنتا ہے کہ کشمیر میں جو مظلوم مسلمان ہیں اور انڈین درندے ان مظلوموں پر حملہ آور ہیں اور ظلم و تشدد کر رہے ہیں، تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم فی الفور اپنے کشمیری مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کے لیے نکلیں۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے، جو کہ ہم بالکل نہیں کر رہے، تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں مجرم ہیں، اور چھوٹے موٹے مجرم نہیں ہیں، بہت بڑے مجرم ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دشمن سے لڑنے کے لیے ہر طرح کی قوت اور طاقت عطا کر رکھی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اپنا فریضہ سر انجام نہیں دے رہے، تو ہم مجرم ہیں۔ آج 145 یا 50 دن ہونے کو ہیں اور مقبوضہ جموں وادی کشمیر کے لوگ انڈین درندوں کے ظلم و ستم میں پوری طرح مجبور اور لاچار ہو چکے ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یہ مظلوم کشمیریوں کے گریبان ہوں گے اور ہماری آرمی کا اور ہمارے اداروں کا اور ہماری حکومتوں اور فورسزوں کا گریبان ہوگا۔ رہ گیا معاملہ، اور یہ نہ سمجھیے اور ہم یہ بھی نہ سمجھیں کہ یہ انڈین آرمی مقبوضہ جموں وادی کشمیر تک محدود ہوگی۔ ہاں جی، یہ آج ان کا نمبر ہے، کل ہمارا نمبر ہے، تو ہمارا ایک اسلامی فریضہ بنتا ہے، ہمارے اوپر فرض عین ہے کہ ہم کشمیریوں کو بچانے کے لیے ایونٹ جیسے ڈرامے کرنے کی بجائے حقیقی کردار ادا کریں، اور اس لیے بھی ہمارے اوپر کشمیریوں کی مدد کرنا فرض بنتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کشمیر نہ بنیں اور کشمیریوں کے جیسے ظلم و ستم کا شکار نہ ہوں، تو پھر ضروری ہے کہ ہم آگے بڑھیں۔ ویسے یہ آگے بڑھنا نہیں ہے، دشمن ہمارے گھر میں گھس چکا ہے، تو ہم آگے بڑھیں اور دشمن کا مقابلہ کریں۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے تو ہم کشمیر کے بھی مجرم ہیں، کشمیریوں کے بھی مجرم ہیں، پاکستان کے بھی مجرم ہیں، اہل پاکستان کے بھی مجرم ہیں، اسلام کے بھی دشمن ہیں، مسلمانوں کے بھی دشمن ہیں۔ یہ بھائی کیا کرے جو کہ تنے تنہا اکیلا ہے؟ یہی کر سکتا ہے کہ یہاں رہ کر دعا ہی کرے۔ تو یہاں سے کشمیر جانا یہ اپنے آپ میں بہت جان جوکھوں میں ڈالنے والی بات ہے۔ پھر ایک اکیلے بندے کا وہاں پہنچ کر وہ کیا کچھ کر سکے گا اور کیا کچھ اس سے ہو پائے گا؟ اس لیے یہی ہے کہ یہ یہاں رہے اور رو رو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرے کہ ہمارے مظلوم مسلمانوں کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد فرمائے۔ اور مدد بھی اللہ کی تب آتی ہے کہ جب بندہ اپنی 313 کی جماعت لے کر کھڑا ہو جائے نا۔ ہاں جی، جب بندہ میدان میں ہی کھڑا نہ ہوگا تو فرشتے کہاں اتریں گے قطار اندر قطار؟ اللہ کے فرشتے بھی ان کے لیے اترتے ہیں جو قلیل تعداد میں ہیں۔ 700 کا لشکر ہے فقط میدان احد میں، اور وہ 700 کی تعداد میدان احد میں کھڑی ہو گئی۔ عبداللہ بن ابی جو 300 بندے لے کر پیچھے کو پلٹ گیا تھا، بریکٹ میں شاید وہ مدینے میں اب اپنا مکہ والوں کے خلاف ایونٹ کرنے گیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ کی مدد 700 لوگوں کو ہوئی، عبداللہ بن ابی کے 300 لوگوں کو اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوئی۔